الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواہ البخاری. محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے یہ رہن کی حدیث سے متعلق حدیث پڑھی گئی ہے، اور رہن کا معنی اور مفہوم کیا ہے عموماً ہم اور آپ جانتے ہیں. رہن میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص سے سامان لیتا ہے یا پھر قرض لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے عوض میں کوئی سامان یا کوئی کسی کے ذمے کوئی قرض ہو وہ یا کوئی منفعت گروی رکھنا پڑتا ہے، اس کے بدلے میں دینا پڑتا ہے کہ جب تک یہ نہیں ادا کرے گا وہ سامان واپس نہیں لوٹائے گا یا وہ قرض واپس نہیں لوٹائے گا، وہ چیز اس کو واپس نہیں ملے گا. تو یہاں مطلوب وہ پیسہ نہیں ہوتا، وہ چیز نہیں ہوتی جو گروی رکھی گئی ہے، بلکہ مطلوب اس عقد کی توثیق کرنا ہوتا ہے، اس کو پختہ کرنا ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، آدمی بندھا ہوا ہوتا ہے اور وہ یہ عقد پختہ ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں سامنے والا کو ایک پریشر بنا ہوا ہوتا ہے اس پر کہ وہ وقت کے اندر وہ سامنے والے کو پیسہ لوٹائے گا، دے گا. تو یہ توثیق ہوتی ہے، کہتے ہیں توثیقۃ دین او عین مضمومۃ بعین او دین او منفعہ، یعنی دین ادھار کی توثیق یا سامان کی توثیق یا عین مضموعہ یعنی جو سامان لیا گیا ہے اس کی توثیق کرنا بعین او دین او منفعہ. عین یعنی سامان کے ذریعے سے یا ادھار کے ذریعے سے یا منفعت کے ذریعے سے اس کو پختہ کرنا. تو یہ اب اس کی مثال آپ دیکھیں، جیسے مثال الدین بعین، جیسے آپ کسی سے 1000 روپیہ قرض لیں اور اس کو ایک گھڑی گروی رکھ دیں کہ یہ گھڑی ہے، میں تم کو دے رہا ہوں، تم سے 1000 روپے میں نے لیے ہیں، اور جب میں تم کو یہ پیسے واپس کر دوں گا تو گھڑی تم مجھے واپس کر دو گے. جیسے دین سے کے ذریعے سے تو توثیق ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے 1000 روپے قرض لیں اور کہیں کہ زید کے ذمے میں جو 1000 روپے ہیں میرا، یا پھر زید کے ذمے جو 1000 ہے وہ میں آپ کے پاس قرض رکھ رہا ہوں، اگر میں آپ کو 1000 نہیں دوں گا تو آپ زید کے ذمے 1000 روپیہ جو ہے آپ وہ اس سے لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے دین کی توثیق منفعت کے ذریعے سے، جیسے آپ کسی سے 1000 روپیہ لیں اور اس کو اپنا گھر دے دیں یا گاڑی دے دیں کہ تب تک تم اس کی منفعت سے فائدہ اٹھاتے رہو، اور جب میرے پاس ہو جائے گا تو میں تم سے وہ لے لوں گا. یا اسی طریقے سے جیسے چیز کی توثیق چیز کے ذریعے سے، آپ نے کسی سے کتاب لی اور آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، آپ نے اس کو گھڑی دے دیا، یہ گھڑی رکھو، جب میں یہ کتاب واپس کروں گا تو تم مجھے میری گھڑی دے دینا. تو اس کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، چند شکلوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. تو رہن یہ اصلاً یہ جائز ہے، لیکن اہل علم نے اس کو شروط کے ساتھ مقید کیا ہے. پہلی شرط کیا ہے کہ ایجاب و قبول بما دل علیہما العرف، یعنی عرف کے اعتبار سے ایجاب و قبول کا پایا جانا. پہلا اس کو ایکسیپٹ کرے، ٹھیک ہے، اور ایجاب و قبول یعنی دونوں طرف سے یہ ایجاب و قبول، دونوں اس پر راضی ہوں اور دونوں اس کو ایک دے تو دوسرا اس کو تسلیم کر لے، اس کو ایجاب و قبول کہا جاتا ہے، چاہے جو بھی عرف میں الفاظ رائج ہوں. دوسری شرط یہ ہے کہ کون الراہن جائز تصرف بلا نزاع، یعنی اگر گروی رکھنے والے نے مثال کے طور پر اپنا گھر، اپنا جانور، اپنی گاڑی کسی کے پاس رکھی ہے تو اس کو بغیر اختلاف کے اس کو یہ گنجائش ہے کہ وہ اس میں جیسے چاہے ویسا تصرف کر سکتا ہے، اس کا سامان ہے، اس کی ملکیت ہے، لیکن وہ سامان چونکہ اس کے پاس صرف بطور امانت رکھی ہے، بس مسئلہ یہ رہتا ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ معرفت و قدر الرہن،
یعنی جو رہن دی گئی ہے اس کی مقدار معلوم ہو، کوئی چیز ہے اس کی مقدار کیا ہے، یا کوئی وہ کس جنس کا ہے، کس نوعیت کا ہے، وہ سب ساری چیزیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ تیسری اور چوتھی شرط ہوئی۔ پانچویں شرط یہ کہ اس کی صفت معلوم ہو، یعنی جو سامان دیا گیا ہے وہ کیسا ہے، اس کی کوالٹی کیا کیا ہے، وہ سب ساری چیزیں معلوم نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جب سامان دے رہے ہیں، پیسہ دے دیے، اور جب آپ کو سامان لوٹایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ وہ سامان ہے ہی نہیں۔ تو ساری چیزیں، جنس معلوم ہونی چاہیے، اس کی قدر معلوم ہونی چاہیے، مقدار معلوم ہونی چاہیے، اس کی صفت معلوم ہونی چاہیے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ جس نے گروی رکھا ہوا ہے وہ ایسا سامان گروی رکھے کہ وہ اس کی اپنی ملکیت ہو، اس کی اپنی ملکیت ہو، یا پھر وہ ایسا سامان رکھے کہ وہ کسی دوسرے کا ہو لیکن دوسرے نے اجازت دے رکھی ہو کہ آپ یہ سامان جو ہے بطور گروی فلاں کے پاس رکھ دو۔ تو یہ چھ شروط کے ساتھ یعنی رہن جائز ہے۔ اسی طریقے سے رہن جو سامان گروی رکھا جاتا ہے کسی دوسرے کے پاس، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے پاس بطور امانت ہے، وہ اصلاً اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتا ہے، اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو تصرف کرے، اور اس کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ اس میں خرد برد کرے اور اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اس میں اس کا ہاتھ شامل ہے اس کو تباہ کرنے میں، اس کو نقصان پہنچانے میں، تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، اس کو اتنا دینا پڑے گا، اس کا ہرجانہ بھرنا پڑے گا۔ اگر وہ اس کی طرف سے نہیں ہے، اس کی تفریط نہیں ہے، اور ایسے ہی مثال کے طور پر چوری ہو گئی، تو وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو بیچی جاتی ہے وہ گروی بھی رکھی جا سکتی ہے، ہر وہ چیز جو بیچی جاتی ہے وہ گروی بھی رکھی جا سکتی ہے۔ جو چیزیں نہیں بیچی جاتی ہیں وہ گروی نہیں رکھی جائیں گی۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں جو مجہول ہیں، جن کے کوئی کچھ اتا پتہ نہیں ہے، ان کو بھی گروی رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یعنی یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یعنی مرتہن جو ہے، جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے سامان، وہ سامان سے انتفاع یعنی فائدہ اٹھا سکتا ہے نہیں اٹھا سکتا ہے۔ تو اس کی دو حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ ایسی چیز جو مینٹیننس کا محتاج نہیں ہے، جو خرچ کا محتاج نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر گھر ہے، گاڑی ہے، آپ نے کسی کو گروی دے دیا اور اس سے بطور قرض آپ نے کچھ پیسے لے لیے، تو ایسی صورت میں وہ بطور امانت اس کے پاس رہے گا، لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو نفقہ کا محتاج ہوں، جیسے جانور ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جانور اگر دودھ دینے والا ہے تو اس سے دودھ پیا جائے گا، لیکن اتنا ہی جتنا آپ اس پر خرچ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ جانور اگر سواری کے لائق ہے تو اس پر آپ اتنا ہی سوار ہو سکتے ہیں جتنا آپ اس پر خرچ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ نہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ رہن کے متعلق چند احکام اور مسائل تھے جس کو میں نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔